اسلام نے عورت کو مرد کے برابر حقوق 1400 سال قبل اس وقت دیے تھے جب عورت کے حقوق کا تصور ابھی دنیا کے کسی بھی معاشرے میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ عورت اور مرد کی مساوات کا نظریہ دنیا میں سب سے پہلے اسلام نے پیش کیا اور اس طرح عورت کو مرد کی غلامی سے نجات دلائی جس میں وہ صدیوں سے جکڑی ہوئی تھی۔ اس مساوات کی بنیاد قرآن مجید کی اس تعلیم پر ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ تم یعنی مرد ان کے یعنی عورتوں کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہے، اور قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ اس طرح گویا مختصر ترین الفاظ اور نہایت بلیغ انداز میں عورت اور مرد کی رفاقت کو تمدن کی بنیاد قرار دیا گیا اور انہیں ایک دوسرے کے لیے ناگزیر بتاتے ہوئے عورت کو بھی تمدنی طور پر وہی مقام دیا گیا ہے جو مرد کو حاصل ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا، عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر حق ہے اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ یہاں بھی عورت کو مرد کے برابر اہمیت دی گئی اور عورتوں پر مردوں کی کسی قسم کی برتری کا ذکر نہیں۔ اس طرح تمدنی حیثیت سے عورت اور مرد دونوں اسلام کی نظر میں برابر ہیں اور دونوں کو یکساں اہمیت حاصل ہے۔ یہ تعلیمات اس کائناتی حقیقت پر مبنی ہیں کہ ہر انسان دوسرے کا محتاج ہے اور ہر شے ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہے اور اس طرح سب کو یکساں اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا کا کوئی بھی تعلق ہو اس میں ایک فریق کو کچھ نہ کچھ غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری اصول ہے اور اسی بنا پر چند چیزوں میں مرد کو عورت پر برتری اور فضیلت حاصل ہے۔ اس کی وجہ حیاتیاتی اور عضویاتی فرق بھی ہے اور فطرت کے لحاظ سے حقوق و مصالح کی رعایت بھی ہے۔ اسی لیے قرآن نے مرد کو عورت پر نگران اور قوامیت کی فوقیت دی ہے، مگر دوسری جانب اسلام ہی نے عورت کو یہ عظمت بخشی ہے کہ جنت کو ماں کے قدموں تلے بتایا۔ گویا کچھ باتوں میں اگر مرد کو فوقیت حاصل ہے تو تخلیقی فرائض میں عورت کو بھی فوقیت حاصل ہے۔ فرق صرف اپنے اپنے دائرہ کار کا ہے۔ جدید دنیا نے تو آج 21ویں صدی میں گرل چائلڈ یعنی بچیوں کے مفاد اور حقوق کو پہلے بیجنگ پلیٹ فارم فار ایکشن، پھر ملینیم ڈیولپمنٹ گولز اور پھر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز یعنی SDGs میں اہم مقام دیا ہے۔ اسلام نے 1400 سال قبل بچیوں کو حقوق دیے اور اس حوالے سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے لڑکی ہو وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، نہ اس سے حقارت آمیز سلوک کرے، نہ اپنے لڑکے کو اس پر ترجیح دے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور فرمایا، جس شخص کے 3 لڑکیاں ہیں اور وہ ان کو علم و ادب سکھائے اور ان کی پرورش کرے اور ان پر مہربانی کرے، اس کے لیے ضرور جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آج جب ہم عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو بحیثیت مسلمان ہمارا سر فخر سے بلند ہو جانا چاہیے کہ ہمارے دین نے 7ویں صدی عیسوی میں عورت کو وہ تمام معاشرتی اور تمدنی حقوق عطا کر دیے تھے جو مغرب کی عورت کو 18ویں صدی عیسوی میں انتہائی جد و جہد کے بعد حاصل ہوئے۔ اور دین حق نے تو جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے کہ اعلان کے ساتھ اسے مردوں سے بھی بلند درجہ عطا فرمایا ہے۔ 14ویں صدی عیسوی میں مغرب میں عورت کو روح کے بغیر وجود باور کیا جا رہا تھا۔ 14 سے 17 صدی عیسوی تک لاکھوں عورتوں کو مغرب میں چڑیلیں قرار دیتے ہوئے زندہ جلا دیا گیا تھا، جبکہ اس سے 800 سال قبل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت کو کیا مقام دے رہے تھے، ان کو کیا تکریم دے رہے تھے اور کیا حقوق دے رہے تھے، اس کا اندازہ چند احادیث سے کیا جا سکتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اونٹ کے ساربان سے فرمایا جا رہا ہے، آہستہ اونٹ دوڑاؤ، یہ نازک آبگینے ہیں۔ پھر فرمایا، لوگو عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ پھر فرمایا، لوگو اللہ نے تم پر حرام کی ہے ماؤں کی نافرمانی اور لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا۔ پھر بیوی کے وقار اور اس کی منزلت کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے اس کے ساتھ حسن سلوک اور دلجوئی کو ایک شوہر کی خوبی اور شرافت کا معیار قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے لیے اچھا ہوں۔ اور فرمایا،
دنیا ساری کی ساری متاع ہے اور اس کی سب سے بہتر متاع سال عورت ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، 18ویں صدی تک مغربی دنیا عورت کے حق ملکیت اور حق وراثت سے ناآشنا تھی، لیکن دین اسلام نے بھائی، شوہر اور بیٹے کو اس کی کفالت کا ذمہ دار ٹھہرایا، بلکہ کسی بھی ذریعے سے حاصل کردہ آمدنی و جائیداد پر اس کا حق ملکیت اور حق اختیار لازم رکھا۔ 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں یورپ کی عورت ڈگری کے حصول کا حق طلب کر رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی تعلیمات سے منور حضرت عائشہ صدیقہ جلیل القدر صحابہ کرام کو قرآن و سنت کی تعلیم دے رہی تھیں، اور وہاں پر وہ کسی اختلاف رائے میں اپنی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کو حجت تسلیم کرتے ہوئے سر تسلیم خم کر رہے تھے۔ اور آنے والے ادوار میں خواتین علماء مدینہ، عراق، کوفہ، بصرہ اور دیگر علاقوں میں قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے ہزاروں افراد کے دل و دماغ کو منور کر رہی تھیں، اور علماء ان خواتین کی علمی خدمات کا اعتراف کر رہے تھے۔ آج اگر پاکستان میں یا کسی اسلامی معاشرے میں عورت کو وہ حقوق حاصل نہیں جو اسلام نے متعین کیے، تو اس کے لیے قصوروار اسلام اور اس کی تعلیمات نہیں، یہ قصور بھی ہمارا ہے، اور ان حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، ورنہ اسلام نے تو خواتین کو سارے حقوق عطا کیے۔ والدین کو بحیثیت ولی لڑکیوں کے ہم پلہ رشتوں کی تلاش کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، اور شادی میں لڑکی کی رضامندی کو نکاح کے انعقاد کی لازمی شرط قرار دیا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک ایسی لڑکی کو جس کے والدین نے اس کی رضا کے برخلاف نکاح کر دیا تھا، حق دیا کہ وہ چاہے تو اس نکاح کو فسخ کروا دے۔ اسی طرح ظالم، ناکارہ، ناپسندیدہ شوہر کے مقابلے میں عورت کو خلا اور فسخ نکاح کے وسیع اختیارات دیے، اور مطلقہ اور بیوہ کو دوسری شادی کی اجازت دی۔ معاشرے میں عورت کی جان، مال اور آبرو کو تحفظ عطا کیا۔ مرد و زن کے لیے غض بصر، ستر و حجاب کے احکام اور بنیادی اخلاقی اقدار کی پاسبانی لازم قرار دی۔ عورت کے کردار پر اٹھنے والی غلط آواز کو قذف کا مرتکب ٹھہرایا۔ ریاست کے معاملات میں خواتین کی رائے، مشورہ اور محاسبہ کو نہ صرف اہمیت دی گئی، بلکہ مرد کی طرح اسے معاشرتی تعمیر و ترقی کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ اقبال کے بقول زندگی میں حسن عورت ہی کے دم سے ہے، اور اسی کے دم سے دنیا کا کارخانہ چل رہا ہے۔ شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ عورت کے وجود کی مٹھی بھر مٹی کو وہ رتبہ حاصل ہے جو ان 6 ستاروں کے جھرمٹ کو بھی حاصل نہیں، جو آسمان کی انتہائی بلندیوں پر چمکتے ہیں۔ مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی، لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ عورت اگرچہ فلسفے کی کتابیں نہیں لکھ سکی، لیکن افلاطون جیسے نامور فلسفی اسی کی آغوش میں پروان چڑھے ہیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔